باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا من اوفى بعهده واتقى فإن اللہ يحب المتقین۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا عہد پورا کیا اور پرہیزگاری کی، اور بے شک پرہیزگار اللہ کو خوش آتے ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ کیوں نہیں، جو اپنا وعدہ پورا کرے اور پرہیزگاری اختیار کرے تو بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ بلا کیوں نہیں، یہودیوں کی بات کے دوسرے مذہب والوں سے بددیانتی کرنے پر ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی بیان کی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بیان فرما دیا کہ دوسروں سے بددیانتی کرنے پر پوچھ گچھ کیوں نہیں ہوگی۔ وعدہ پورا کرنا اور امانت کا ادا کرنا دونوں چیزیں پرہیزگاری کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور پرہیزگاری اللہ تعالیٰ کو نہایت محبوب ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی پسند پر چلے گا وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بنے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کی پسند کی مخالفت کرے گا اس پر ضرور مؤاخذہ کیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو کسی سے وعدہ کیا جائے اسے ضرور پورا کیا جائے، خواہ رب عز و جل سے کیا ہوا عام انسانوں سے کیا ہوا ہو، یا عام انسانوں سے، یا نبی سے، یا اپنے پیر سے، یا وقت نکاح بیوی سے، یا کسی اور عزیز سے۔ ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ وہ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے ذلیل دام لیتے ہیں، آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں، اور اللہ نہ ان سے بات کرے، نہ ان کی طرف نظر فرمائے قیامت کے دن، اور نہ انہیں پاک کرے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے وعدے اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور اللہ قیامت کے دن نہ تو ان سے کلام فرمائے گا، اور نہ ان کی طرف نظر کرے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ثمناً قلیلا، تھوڑی سی قیمت۔ یہ آیت یہودیوں کے علماء اور ان کے کچھ سرداروں مثلا ابو رافع، کعب بن اشرف اور حی بن اخطب وغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا وہ عہد چھپایا جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق ان سے توریت میں لیا گیا تھا۔ انہوں نے اس کو بدل دیا اور بجائے اس کے اپنے ہاتھوں سے کچھ کا کچھ لکھ دیا، اور جھوٹی قسم کھائی کہ اللہ عز و جل کی طرف سے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اپنی جماعت کے جاہلوں سے رشوت اور مال و دولت حاصل کرنے کے لیے کیا۔ ان کے لیے یہ شدید وعید بیان کی گئی کہ جو لوگ اللہ عز و جل کے وعدے اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور اللہ عز و جل قیامت کے دن نہ تو ان سے کلام فرمائے گا، اور نہ ان کی طرف رحمت کی نظر کرے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس وعید میں جھوٹی قسم کھا کر مال لینے والے، رشوت لے کر جھوٹی گواہی دینے والے، یا رشوت لے کر جھوٹے فیصلے کرنے والے، یا جھوٹی وکالت کرنے والے سب ہی داخل ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مسلم شریف کی حدیث میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں کہ روز قیامت
اللہ تعالیٰ نہ ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ان کی طرح نظر رحمت کرے گا اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھا۔ اس پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ وہ لوگ بہت نقصان میں رہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا یعنی تکبر کے طور پر اور احسان جتانے والا اور اپنے تجارتی مال کو جھوٹی قسم سے رواج دینے والا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کا حق مارنے کے لیے قسم کھائے اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے اور دوزخ لازم کر دیتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ تھوڑی سی چیز ہو؟ فرمایا اگرچہ پیلو کی شاخ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آپ تمام ہی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے اور اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔